اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 142۔ بیوقوفوں کا کام۔ سیقول السفہاء من الناس، بیوقوف لوگ ضرور کہیں گے، یعنی یہودی، مشرکین، منافقین کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف یہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے۔ اب انہیں کیا ہوا کہ اسے چھوڑ کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ واضح رہے کہ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بیت المقدس کا رخ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے تک نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی، دلی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو امت مسلمہ کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا کرنے سے پہلے معترضین کے اعتراضات کا ذکر فرمایا، تاکہ جب اعتراضات کی بوچھاڑ ہو تو مسلمان کسی تذبذب کا شکار نہ ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم ملتے ہی یہودی، منافقین، مشرکین نے اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی۔ کسی نے کہا کہ یہود کی عداوت و حسد سے ایسا کیا گیا، کسی نے کہا کہ یہ اپنے دین میں حیران و پریشان ہے۔ انہیں جواب دیا جا رہا ہے، قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جس سمت کو چاہے قبلہ بنا دے اور جس کو چاہے منسوخ کر دے۔ غلام اور بندوں کو پوچھنے کا حق نہیں کہ پہلے یہ حکم دیا تھا، اب یہ حکم کیوں دیا۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا اللہ کی ہدایت ہے، جس کے لیے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، اور اس نے ہمیں بھی چن لیا۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، حقیقی ایمان۔ حقیقی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ نمبر 2، یہ بیوقوفوں کا کام ہے۔ اس آیت سے کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر صرف وہی شخص اعتراض کرتا ہے جو بیوقوف، جاہل اور عناد رکھتا ہو۔ رہا عقل مند اور ہدایت یافتہ مومن تو وہ اپنے رب کے احکامات کو بلا چون چرا قبول کر لیتا ہے۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون۔ اہل ایمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی کوئی فضول بات نہیں کرتے، کوئی اعتراض نہیں کرتے، بلکہ سر کو جھکا دیتے ہیں اور بات کو مان لیتے ہیں۔ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے شریعت کے فیصلوں پر اعتراضات نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔